السلام علیکم۔ اس وقت میں جس مسجد میں ہوں اس کو مسجد شیخین کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے لیے جنگ لڑنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا اور یہیں پر اپنی جو جنگی لباس ہے وہ چینج کیا۔ تمام صحابہ نے یہیں پر اپنا جنگی لباس پہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا کی۔ پھر حضور نے سب لوگوں کو بلایا اور انہوں نے بولا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جنگ جو ہے وہ اپنے گھروں سے لڑنی ہے یا میدان احد میں جا کر لڑنی ہے؟ تو جو بدری صحابہ تھے، جو نوجوان صحابہ تھے، انہوں نے تو کہا کہ ہم نے جا کر احد کے میدان میں جنگ کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں ہی ایک منافق بھی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ اس نے کہا نہیں، ہم گھروں میں رہ کر ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے، اور وہ اپنے 300 بندے لے کر چلا گیا، یعنی کہ اب رہ گئے 700 بندے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کھڑے ہو کر کہا کہ اگر کسی کا میرے پر کوئی قرض ہے یا میں نے کسی کا کچھ دینا ہے تو پلیز مجھے ابھی بتا دے، کیونکہ اس کے بعد میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں۔ تو ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے گھوڑے کو چھڑی ماری تھی، وہ چھڑی گھوڑے کو نہیں لگی بلکہ مجھے لگی، تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تو تم بدلہ لے لو۔ تو حضرت عکاشہ نے کہا کہ وہ جو چھڑی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پڑی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی جائے جا کر وہ چھڑی لے آئے۔ خیر وہ بندہ چھڑی لینے کے لیے چلا گیا۔ صحابہ نے حضرت عکاشہ کو بہت سمجھایا کہ تم چھوڑ دو، تم ہمیں مار لو، تم اپنا بدلہ چھوڑ دو، لیکن حضرت عکاشہ نہیں مانے۔ خیر جب وہ چھڑی لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو چھڑی اور مجھے مار لو۔ تو حضرت عکاشہ نے فرمایا کہ جب چھڑی آپ نے مجھے ماری تھی تو میرے جسم کے اوپر قمیض نہیں تھی، تو آپ قمیض اتاریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتاری، اور جیسی قمیض اتاری تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئے، اور انہوں نے کہا میں یہی چاہتا تھا، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھو لے اس کے اوپر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمیں اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ منافقوں سے بچیں، اپنے ارد گرد کے منافقوں سے بچیں، اور منافق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مشکل میں ہو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن سب کے لیے ہدایت کی دعا کریں، سب کے لیے۔ اور میرا آج مدینہ میں آخری دن ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعا۔ جب میں دیکھوں عمل کو اپنے کچھ بھی پاس نہ میرے، جب میں دیکھوں کرم ہے مجھ پہ بے حساب ہے تیرے، تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، تو ہی خالق مالک میرا، تیرے در پہ جو بھی آتا ہے تیرے رحم نے اس کو گھیرا، تیرے کرم کی بارش ہوتی ہے جب دل سے آنکھ یہ روتی ہے، تیرے کرم کی بارش ہوتی ہے جب دل سے آنکھ یہ روتی ہے، تیری ذات الہی سب پہ مہربان، میں گناہ گار ہوں مولا معاف تو کر، میں گناہ گار ہوں مولا معاف تو کر۔